السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں آذربائیجان کے JF-17 تھنڈر سے متعلق اپڈیٹ پر بات کریں گے۔ بھارت کی بڑی تعداد میں انجن ایکوزیشن، یوہائی ایئر شو سے متعلق نیا اعلان، پولینڈ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، آذربائیجان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی ایئر فورس کے لیے ایکوائر کیے جانے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 فائٹر ایئر کرافٹ کو ترک ساختہ ایئر ٹو ایئر میزائل سے اکوپ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کی ایئر فورس کے لیے JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ کو کچھ ترک کمپنیوں کے تیار کردہ ایویونکس سے بھی اکوپ کیا جانا ہے۔ آذربائیجان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ تقریباً $1.6 ارب کی لاگت سے بڑی تعداد میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایکوائر کر رہا ہے، جس سے اس کی ایئر فورس کے زیر استعمال ایجنگ MiG-29 طیاروں کو ریپلیس کیا جائے گا۔ آذربائیجان پہلے ہی اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال MiG-29 طیاروں کو مختلف ترک ساختہ سسٹمز اور ویپن سے اکوپ کر چکا ہے، جبکہ اس کے ترکی کے ساتھ انہی بڑھتے دفاعی تعاون کے پیش نظر اب اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ کو بھی ترک ساختہ ایئر ٹو ایئر میزائلز جیسا کہ گوگدوگان اور بوزدوگان میزائل سے اکوپ کرے گا۔ ادھر پاکستان ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ تقریباً 50 JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ بہت جلد اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کر لے گی۔ اطلاعات کے مطابق اب تک 30 بلاک 3 ایئر کرافٹ پاکستان ایئر فورس کے حوالے کیے جا چکے ہیں، جبکہ باقی طیارے بھی بہت جلد پروڈکشن کے مراحل سے گزرنے کے بعد پاکستان ایئر فورس کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان ایئر فورس اس وقت تقریباً 100 سے زائد JF-17 بلاک 1 اور 2 طیارے پہلے ہی اپنی فلیٹ میں استعمال کر رہی ہے۔ آذربائیجان کی جانب سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ پر کئی طرح کے ترک ساختہ ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز بھی ہمیں نیئر فیوچر میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جس میں سوم کروز میزائل اور MK-82 سیریز کے گائیڈڈ بامز قابل ذکر ہے۔ بھارت نے اپنی فضائیہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 240 Su-30 MKI لڑاکا طیاروں کے لیے انجنز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کی منظوری کے بعد کیا گیا ہے اور اس معاہدے کی مالیت تقریباً $3.13 ارب بتائی گئی ہے۔ یہ انجن بھارت کی ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی جانب سے ایک فیکٹری میں تیار کیے جائیں گے، تاہم روس نے بھارت کو ان انجنوں کے صرف 54% حصے کا لائسنس دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روس کو اس معاہدے کے تحت تقریباً $1.4 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ یہ انجن Su-30 MKI طیاروں کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے ہیں اور ان میں تھرسٹ ویکٹرنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جو ان طیاروں کو فضا میں بہتر منوربلٹی کے لیے کارآمد ہیں۔ بھارت کے پاس اس وقت 272 سے زائد Su-30 MKI طیارے موجود ہیں، جن کو بھارتی ایئر فورس کا اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد بھارت کی دفاعی پیداوار کو مقامی طور پر بڑھانا اور غیر ملکی سپلائرز پر انحصار کو کم کرنا ہے۔ پولینڈ میں منعقدہ MSPO دفاعی نمائش کے دوران یوکرین کی کمپنی یوکرینین آرمر نے ایک ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل متعارف کرائی ہے۔ اس بغیر پائلٹ چلنے والی زمینی گاڑی کو پروٹیکٹر کا نام دیا گیا ہے۔ اس وہیکل کے بارے میں یوکرینین حکام کا کہنا ہے کہ یہ کئی طرح کے خطرناک مشنز کو محفوظ طریقے سے سر انجام دینے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا ٹوٹل وزن 4000 کلوگرام ہے اور یہ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہے۔ یہ گاڑی فوجیوں کی حفاظت اور جنگی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یوکرینین آرمر کا کہنا ہے کہ پروٹیکٹر وہیکل 15 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر اپنے آپریٹر سے رابطہ رکھ سکتی ہے اور اسے جنگ کے دوران مختلف مقاصد جیسا کہ سامان کی ترسیل، زخمیوں کی منتقلی اور ڈرون لانچنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس نمائش میں یوکرینین کمپنی نے واٹر 2 کے نام سے بھی ایک بختر بند گاڑی پیش کی ہے، جو بھاری ہتھیاروں سے لیس ہے اور اس میں پیدل ٹروپس کی مدد کے لیے کئی طرح کی آپشن دی گئی ہیں۔ ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا اوشین نے پولش کمپنی WB گروپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ ہینوا اوشین کی جانب سے MSPO کے دوران اعلان کردہ اس MOU کے تحت پولش کمپنی WB الیکٹرانکس کے ساتھ پولش نیوی کے اورکا سب مرینز پروگرام میں تعاون کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت ہینوا اوشین پولش کمپنی WB کے ساتھ مل کر پولینڈ میں ہی مینٹیننس، ریپیئر اور اوور ہال فیسلٹی کا قیام عمل میں لائے گی، جس کا بنیادی مقصد اورکا سب مرینز کو
فیوچر میں MRO فیسلٹی پرووائڈ کرنا ہے۔ خیال رہے کہ ساؤتھ کورین کمپنیاں پہلے ہی بڑی تعداد میں مختلف ویپن سسٹمز کے حوالے سے پولینڈ سے تعاون کر رہی ہے۔ چین کی سب سے بڑی ایویشن، ایروسپیس اور ڈیفینس نمائش، جس کو ایئر شو چائنا یا یوہائی ایئر شو بھی کہا جاتا ہے، اس میں پہلی بار ڈرونز کے لیے ایک خصوصی علاقہ مختص کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس الگ سے ایریا کا بنیادی مقصد ڈرون ٹیکنالوجی کی تیزی سے ترقی اور فوجی استعمال کو اجاگر کرنا ہے۔ اس نمائش کا 15واں ایڈیشن 12 سے لے کر 15 نومبر تک 2024 تک یوہائی میں کنڈکٹ کیا جائے گا۔ ایئر شو چائنا 2024 سب سے بڑی دفاعی نمائش ہوگی، جس میں 13 ہالز اور تقریباً 3,50,000 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی جگہ شامل ہوگی۔ چائنیز حکام کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بغیر پائلٹ سسٹمز کے حوالے سے ایک خصوصی علاقے کا اضافہ کیا گیا ہے، جہاں ڈرونز اور بغیر پائلٹ بحری جہازوں کے علاوہ دیگر سسٹمز کو نہ صرف نمائش بلکہ کارکردگی دکھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق حالیہ علاقائی تنازعات کے دوران ڈرونز نے جنگوں کے طریقے کو یکسر بدل دیا ہے، جبکہ چین بھی اس نئی پیش رفت سے اپنے ملک کے اندر ڈرون ٹیکنالوجی کو مزید فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ یوہائی ایئر شو کے دوران روس کے نائٹس ایروبیٹک ڈیمونسٹریشن ٹیم بھی حصہ لے گی، جو اپنے 6 Su-35S طیاروں کے ساتھ یوہائی ایئر شو میں اس مرتبہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ چین کی اپنی فضائیہ کی ریڈ فالکن اور بائی ایروبیٹک ٹیم فضائی مظاہروں کے ساتھ اس ایئر شو میں شرکت کریں گی۔ جرمنی کی جانب سے یوکرین کے لیے مزید 17 IRIS-T ایئر ڈیفینس سسٹمز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ جرمن چانسلر نے اپنے حالیہ ایئر فورس بیس وزٹ کے دوران اعلان کیا ہے کہ جرمنی کی جانب سے بہت جلد یہ سسٹمز ایکوائر کرنے کے بعد یوکرین کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ ان 17 ایئر ڈیفینس سسٹمز میں سے 8 IRIS-T میڈیم رینج جبکہ 9 شارٹ رینج ایئر ڈیفینس سسٹمز ہوں گے۔ جرمنی اس سے پہلے بھی IRIS-T سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز مرحلہ وار یوکرین کو پرووائڈ کر چکا ہے، جسے یوکرین کی جانب سے کامیابی سے میدان جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کے بعد جرمنی سب سے زیادہ یوکرین کو ویپنز پرووائڈ کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ان نئے گلائیڈ بامز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں یوکرین جنگ میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے اور رشین ایئر فورس کے زیر استعمال Su-34 فل بیک اسٹرائک ایئر کرافٹ پر اس قسم کے متعدد بامز کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ D-30SN کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ گلائیڈ بامز 50 سے لے کر 70 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور یہ موجودہ دور کے ایئر ڈیفینس سسٹمز کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔